جی جی ریکارڈنگ اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بچوں سارے درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ تاکہ ہم دعا پڑھ کے پھر ہم اس کو شروع کریں. جو ہے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. تو اب آپ پیچھے میرے پیچھے پیچھے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. رب یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم. پھر دوبارہ سنیے. رب یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم. اللہم صلی اللہ محمد وسلم. جو دعا پڑھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رب یسر. یہ ہر کتاب جب ہم شروع کرتے ہیں نا، ہمارے درس نظامی کے اندر، دراسات کے اندر ہمارے چلا آ رہا ہے، بزرگوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب شروع کی جائے گی تو ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو یہ دعا اس کے بعد کتاب شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس دعا میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ربی یسر، اے میرے رب، یسر آسان کر دیجئے، ولا تؤثر اور اس کو مشکل نہ بنائیے، وتمم، تمم کا کیا مطلب ہے؟ تمام کیجئے اس کو ہمارے لیے، بالخیر، خیر کے ساتھ، یعنی تمام بھی ہو اور خیر کے ساتھ تمام ہو. ایک تو نا جلدی سے تمام ہو جائے، دیکھیں کہ خیر کے ساتھ تمام ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وبی کا نستعین، اور اے پروردگار ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نستعین، ٹھیک ہے نا. وبی کا نستعین یا فتاح، اے کھولنے والے، فتاح. ٹھیک ہے نا. یا علیم، اے جاننے والے. تو اب یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. رب یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہم سارے کے سارے جو ہے نا اس میں لازمی طور پہ ہم نے یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو کی بات کیجیے. یہ پہلے دعا آپ نے پڑھنی ہے تاکہ اس سے آپ کو وہ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی بچوں، یہ بات ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور ابھی میں اس کو پورے کے پورے اب ہم اپنے اس میں سے آ چکے ہیں کہ آپ کہتے ہو استاد جی ہمیں علم و صرف، علم و نحو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ ہمیں علم و صرف، علم و نحو؟ بس ٹھیک ہے، قرآن پڑھ لیں گے، حدیث ہم پڑھ لیں گے. یہ بات یاد رکھنا بچوں، یہ کیا ہے؟ قرآن کس کے اندر ہے؟ عربی کے اندر ہے. حدیث کس میں ہے؟ عربی کے اندر ہے. ترجمہ جب آپ کرتے ہو نا تو ترجمے وہ چیز نہیں بیان کرتا جو اصل لینگویج بیان کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ نے کوئی علم سیکھنا ہوتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس علم کا جو مین سورس ہے، جو ان کی مین لینگویج ہے، وہ اسی میں جا کے سیکھو، اسی میں جا کے سیکھو. کیونکہ جب آپ سیکھو گے تو وہاں سے جو چیز آپ کو سمجھ آئے گی شاید وہ ترجموں سے آپ کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے. تو یہ جو ہماری جو عربی گرامر ہے نا، عربی گرامر یہ تھوڑی سی کیا ہے، یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہے باقی گرامرز کے مقابلے میں، انگریزی کی گرامر کے مقابلے میں یا فلاں. اور وہاں پہ آپ کیا کر لیتے ہو، وہاں پہ آپ کو گرامر آئے نہ آئے آپ چل جاتے ہو. بہت سے آدھا پاکستان جو ہے نا انگریزی جو بول بھی لیتا ہوگا یا سم پڑھ لکھ بھی لیتا ہوگا، اس کو آپ پوچھیں گے نا کہ جناب ایڈ ورب کیا ہوتا ہے تو کہے گا وہ کیا چیز ہوتی ہے، ایڈ ورب کیا چیز ہے، ایڈ ورب کیا چیز ہے. وہ پارٹس آف سپیچ میں آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے اسکول کے اندر جناب، ایڈ ورب، ایڈجیکٹیوز، آرٹیکلز اور فلاں پتہ نہیں ناؤنز، پروناؤن، تو یہ تو وہ سارا. وہ نہ بھی آتے ہوں تو کیا ہوتا ہے، آپ چل جاتے ہو.
ایسے اردو کے اندر آپ نے اردو کی گرامر پڑھی ہوگی تو وہ بھی بڑی مشکل قسم کی وہ اردو کی گرامر ہوا کرتی تھی. وہ پتہ نہیں ہو اس وقت جی یہ فعل متعدی ہے، یہ فعل لازم ہے، یہ اس میں صفت ہے، یہ فلاں ہے. آپ کو نہیں آتی لیکن آپ اردو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ اردو بول رہے ہوتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، سارا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی طرح ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح بول رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ کام کیا، آپ نے کہا کہ جی اس میں سے میں نے اس کو مارا، اب آپ نے صحیح وہ کیا، آپ نے صحیح لفظ بول دیا، لیکن کیا ہے اس میں سے. تو اس وجہ سے نا وہاں پہ تو یہ ہے کہ ہم چل جاتے ہیں اس میں سے. لیکن عربی کے اندر کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات تھی، یہاں پہ ہمیں گرامر کو تھوڑا سا سیکھنا لازمی ہے کہ اگر ہم وہ نہیں پڑھیں گے اور ہم ویسے ہی ڈائریکٹلی قرآن کی طرف جائیں گے تو ہمیں جو اس کی گہرائی ہے نا وہ پتہ نہیں چل سکے گی. جو گہرائی ہے قرآن کو سمجھ، قرآن تو کیا ہے علوم سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور قیامت تک کیا ہے لوگ اس کے اندر تحقیقات کرتے رہیں گے لیکن اس کی جو گہرائی ہے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ ایک وہ سمجھ جائیں کہ یہ اس کی جو گہرائی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے قرآن کو سمجھنے کے اندر جو ہے. آپ اس کو اس لیے وہ تھا جو عرب تھے. اچھا پہلے کیا تھا یہ بھی یاد رکھو بچوں، ہمیشہ پہلے کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی زبان وجود میں آتی ہے نا تو پہلے کیا ہوتی ہے لوگوں کے آپس میں بولنے کی وجہ سے زبان وجود میں آتی ہے، اس کے رولز بعد میں بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے رولز بناؤ اور اس کے بعد آپ کیا کرو وہ آپ زبان بناؤ، ایسا کبھی نہیں ہوگا. کہ جناب پہلے چلو مثال کے طور پہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی ہم ایک نئی زبان وجود میں لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں استاد جی چلیے جی ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. اچھا چلو جی گرامر کے ہم اس کی نا گرامر بنانا شروع کرتے ہیں پہلے نئی لینگویج کی جو ہے اس میں سے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے لوگ آپس میں ملتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے 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 کیا ہوتا ہے زبان وجود میں آ جاتی ہے. جیسے اردو کی زبان ہے، اس کو آپ کہتے ہیں نا اردو کا مطلب کیا ہوتا ہے لشکری زبان. لشکری زبان لوگ کیا کرتے تھے آپس میں وہ بولتے تھے. اب اردو کے اندر آپ کو پتہ ہے عربی کے الفاظ بھی ہیں، اردو میں ترکی کے الفاظ بھی ہیں، اردو میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں. تو اردو کیا ہے مختلف زبانوں سے کیا ہوا وہ مل کے جو ہے نا یہ لشکری زبان، لشکر آپس میں ملتے تھے وہ تو ان کے اندر سے ایک وجود میں آئی تھی. تو پہلے زبان وجود میں آتی ہے، بعد میں اس کی گرامر وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بعد میں اس کی گرامر وجود میں آتی ہے. یہ تو ایک پہلی چیز ہوگی. ایسے ہی بچوں عربی زبان شروع سے چلی آ رہی تھی، آ رہی تھی. قرآن کیا کیا گیا نازل جب ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو وہ تو عرب تھے ان کے لیے تو کیا تھا وہ عربی بالکل اس میں سے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ تو گھر گھر میں بولی جاتی تھی اور بڑی زبردست قسم کی عربی بولی جاتی تھی. اور خاص طور پہ قریش جو تھا نا، قریش کا علاقہ، قریشی جو تھے، یہ جو قبیلہ تھا قریش قبیلہ، ان کی جو زبان تھی نا یہ تو بڑی ہی عربی کے اندر سے. اب یہ زبان کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا زبان بھی علاقوں کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے علاقوں سے نا کیا ہوتی ہے وہ فرق ہوتا جاتا ہے. آپ ایک علاقے سے تقریباً دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہو نا تو آپ دیکھو کہ زبان کے اندر کیا ہوتا ہے لہجوں میں بھی فرق آ رہا ہوتا ہے، لہجوں میں وہ الفاظ کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق آتا ہے. زبان ایک بولی جا رہی ہوتی ہے لیکن لہجے کیا ہوتے ہیں مختلف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 30 سے 35 کلومیٹر آپ دور جاتے ہو نا تو آپ دیکھو کہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اس میں لہجہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور 30 35 کلومیٹر جاتے ہو تو اور لہجہ تھوڑا سا چینج ہوتا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف پشتو کی مثال دیتا ہوں. اب جو پشتو ہے، آپ سوابی مردان وغیرہ سائڈ کے اوپر جو پشتو بولی جاتی ہے ٹھیک ہے نا، وہ اگر آپ چلے جو کوہاٹ ہنگو وغیرہ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی آگے ٹانک جو ہے اس میں سے یا لکی مروت وغیرہ ادھر کی آپ لینگویج سنو گے تو وہ کیا ہوگا جو ہے نا آپ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا سوک دے، کون ہے بھائی سوک دے سوک. تو وہ میں ادھر ہنگو گیا تو انہوں نے کہا چوک دی. چوک دی کیا مطلب ہے بھائی؟ چوک وہ سوک کی بجائے کیا کرتے ہیں وہ چوک بولتے ہیں جی اس میں سے. اور بھی اس قسم کے جو ہے نا الفاظ. اچھا پھر ڈائلیکٹ جو ہوتا ہے اس کے لینگویج کی ایک وہ ہوتی ہے، وہ بھی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی فرق ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جو ڈائلیکٹ جو ہوتے ہیں اس میں سے آپ کی بولنے کا جو سٹائل ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زبانیں پہلے وجود میں آتی ہیں پھر اس کے بعد گرامر. تو ایسے ہی عربی بھی کیا ہوئی تھی ٹھیک ہے نا. عربی بھی کیا ہوئی، عربی بھی وجود میں تھی، موجود تھی، اس لیے تو عربی میں نازل ہوا.
ٹھیک ہے نا. انا انزلنا قرآن عربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو کس کے عربی میں نازل کیا ہے، عربی میں نازل کیا. عربی وجود میں تھی. وہ ان لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا جو وہ بولتے تھے، سارا کچھ ان کی زبان کے اندر وہ تھا. بعد میں کیا ہوا کہ جب پھر مسلمانوں نے اس چیز کے اوپر ایک وہ کیا، یہ بھی مسلمانوں کا ایک احسان ہے پوری دنیا کے اوپر، کہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، کوئی ہمیں رولز بنانے چاہیے قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے. ان رولوں کے مطابق جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور زبان کیا ہوتی ہے، زبان اچھا زبان صرف ہمیشہ ایک جیسی بھی نہیں رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے زبان آہستہ آہستہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے، زبان چینج ہوتی رہتی ہے. آج سے جو 50 سال پہلے اردو بولی جاتی تھی، کہ آج وہ بولی جاتی ہے اردو جو ہے، وہ نہیں بولی جاتی اس میں سے. مثال کے طور پہ لکھنؤ کے اندر، دہلی کے اندر جو زبان آج بھی بولی جاتی ہے، ہمارے ہم وہ اردو نہیں بولتے ہیں، وہ اس میں سے آج بھی جو ہے. اور جو آج سے 40 50 سال پہلے جو عام الفاظ بولے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اب ختم ہو رہے ہیں. تو لینگویجز کیا ہوتی ہیں، وہ تو کیونکہ وہ بولنے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 وہ چینجز اس میں آتی رہتی ہیں. لیکن جب آپ اس کے ایک رولز وغیرہ ایک وہ بنا لیتے ہو، وہ ایک رکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ایک معیار بن جاتا ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا اس کے اوپر، مسلمانوں نے اس پہ کام کرتے ہوئے جو تھی اس پہ گرامر جو ہے، شروع میں یہ کیا تھا، شروع میں دونوں یہ علم جو تھے وہ سیم تھے، جیسے کہ ایک ہی علم تھا. علم صرف اور علم نحو جو ہے نا، یہ بیسیکلی کیا تھا، سیم تھا بالکل. شروع میں علیحدہ کوئی وہ نہیں تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سمپل گرامر کہتے ہیں، گرامر جو ہے تو یہ ایسے ہی وہ تھا. پھر بعد میں کیا ہوا، پھر جو دیکھو جو وقت گزرتا ہے نا، جو اس میں اور آگے ترقی ہوتی جاتی ہے، آپ اس پہ اور کام کرتے جاتے ہو، تو پھر چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کی آگے اس کی مختلف فیلڈز بنتی جاتی ہیں. تو اسی طرح ہی کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس پہ اور کام کیا تو پھر اس سے کیا نکلے، یہ دو علم ہمارے سامنے آئے. ایک کو کیا کہا جاتا ہے، علم الصرف کہا جاتا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے علم النحو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، علم الصرف اور علم النحو. اب آپ کہیں گے استاد جی چلیں جی یہ تو بات آپ نے اتنی سی تو بات بتائی علم الصرف اور علم النحو کی جو ہے، لیکن ابھی بھی مزہ نہیں آیا ہمیں. اچھا نہیں آیا مزہ، چلو اب میں ایک اور انداز سے آپ سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے یہ جو تھا نا ایک تو وہ ہو گیا. اچھا دیکھو بچوں، کیا ہوتا ہے، ایک چیز کیا ہوتی ہے ہمارے سامنے، جب بھی ہر زبان کے اندر سب سے چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے حروف تہجی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جن کو الفابیٹس کہتے ہو آپ، حروف تہجی. ٹھیک ہے نا، ہجے کرنا نا، ہجے ملا کے وہ جو کرتے ہیں ہجے کرنا تہجی سے جو ہے نا، تو یہ کیا ہوتے ہیں، الفابیٹ سب سے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زبان کے اندر. جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس زبان کو کہ اچھا یہ کیا اس کا وہ اس کا ایک نام دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ اس کا ایک سائن یہ ہوگا، اے ایسا لکھا جائے گا، اس کو پڑھا اے جائے گا، بی ایسے لکھا جائے، یعنی یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ ایسے کی جائے گی، اور اس کے اوپر اس کو پڑھا بی جائے گا، اس کو سی پڑھا جائے گا، اس کو ڈی پڑھا جائے گا، یہ ای پڑھا جائے گا. تو یہ کیا ہوتے ہیں، حروف تہجی جو ہوتے ہیں نا، یہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے، حروف، حرف، الفابیٹس. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ الفابیٹس جب ملتے ہیں نا، الفابیٹس جب ملتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، الفابیٹس کے ملنے سے ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے وہ ورڈز بنا کرتے ہیں، لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب الفابیٹس ملتے ہیں، حروف تہجی ملتے ہیں، تو کیا بنتا ہے، لفظ بنتا ہے نا، لفظ. تو ورڈز جو ہیں وہ ورڈز بنتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ورڈز ہوتے ہیں ہم ان کو ملاتے ہیں، ان ورڈز کو ملاتے ہیں. ان ورڈز کو ملانے کی وجہ سے ہمارے پاس جملے یا سینٹینسز بنتے ہیں، سینٹینس کہہ لو، جملہ کہہ لو. ٹھیک ہے نا، وہ ورڈز جب ملتے ہیں تو وہ سینٹینس بن جاتے ہیں آپ کے پاس. پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ جملے یا سینٹینسز ملتے ہیں تو پھر کیا بن جاتی ہے چیز، پیراگراف بن جاتے ہیں. پھر جب وہ پیراگراف ملتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے، مضمون بن جاتا ہے. جب مضمون ملتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کتاب بنتی ہے، اور جب کتابیں ملتی ہیں تو انسائکلوپیڈیاز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انسائکلوپیڈیاز. تو کیا ہوتی ہے، یہ ایک ہر زبان کے اندر تقریباً ایسے ہی کھاتا چل رہا ہوتا ہے. ہر زبان کا کھاتا یہی ہے، ہر زبان کی یہی ایک سسٹمیٹک ایک وے ہے چیزوں کے اندر جو ہے، زبان ایسے ہی چلتی ہے. حروف ہیں، لفظ ہیں، پھر جملے ہیں، پھر پیراگراف ہیں، پھر مضمون ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں استاد جی یہ کدھر پیراگراف کدھر لے آئے آپ، کتابیں کدھر لے آئے. اچھا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. پھر کہ استاد جی
اب آ جاؤ جناب کس کی طرف؟ حروف کی طرف آ جاؤ. حروف الفابیٹس جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عربی کے اندر بھی کیا ہوں گے آپ کو پتا ہے, عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 حروف تہجی ہیں, ٹھیک ہے نا. حمزہ کو ملاتے ہو نا تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 29 حروف تہجی ہیں عربی کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو ہے نا اس میں سے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال زا یہ سارا سارا چلے گا, تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ اردو میں کتنے ہوتے ہیں حروف تہجی؟ الف با تا سا پتہ نہیں, یہ تو اردو کے حروف تہجی یاد کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. وہ جو ہے نا وہ بڑے مشکل 36 ہوتے ہیں میرے خیال میں, شاید 36 ہیں اردو کے اندر جو ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. انگلش میں تو 26 آتے ہیں, اے بی سی ڈی جو ہے اس میں سے جو ہے نا, تو وہ کیا ہوتے ہیں اردو کے جو ہے نا. تو ایسے یہ حروف تہجی. لیکن دیکھو بچوں, حروف تہجی جو تھے نا, حروف تہجی یہ آپ کو کیا تھے؟ یہ آپ کو قاری صاحب نے پڑھنے سکھائے تھے کہ الف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, با کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, تا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, سا کو کیسے پڑھنا ہے, جیم کو کیسے پڑھنا ہے, ہا کو کیسے پڑھنا ہے, خا کو کیسے پڑھنا ہے, دال کو کیسے پڑھنا ہے, زال کو کیسے پڑھنا ہے, اور را کو کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ قاری صاحب نے, وہ عرب جس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا پڑھنا ہے, وہ جس کو موٹا پڑھتے ہیں ہمیں اس کو موٹا پڑھنا ہے, وہ خا پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ہم خا نہیں کر سکتے, ہمیں خا ہی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ جس کو پتلا پڑھتے ہیں ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. جس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ نکالیں گے سین, تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سین ہی کرنا پڑے گا. جس کو زا کہیں گے ہمیں بھی زا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ حروف تہجی, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ کا کیا ہے, وہ تو آپ قاری صاحب آپ کو محنت کریں گے, قاری صاحب نے آپ کے ساتھ محنت کرنی. الف با تا سا یہ بھی آپ نے اپنے حروف تہجی بھی ٹھیک کرنے ہیں. اچھا, تو عربی کے اندر جو ہے 29 حروف ہیں, 29 حروف کو اس کو ادا کرنے کی اس کے ایک مخرج ہوتا ہے, کہاں سے ادا کیسے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مخرج کس طریقے سے وہ ہے, اور پھر آپ کیا کرنا ہے, ان کی صفات بھی ہوتی ہیں. دیکھو یاد رکھو, لفظ پڑھنا کافی نہیں ہوتا کہ استاد جی مجھے نا پڑھنا آتا ہے, مجھے پہچان ہے. اچھا کیا پہچان ہے استاد جی؟ یہ ہا لکھا ہوا ہے. اچھا یہ ہا لکھا ہوا ہے, پھر تو وہ استاد جی ہا ہے نا, تو اچھا جی ہا, اب کیا کرو گے مجھے؟ لیکن جب پڑھ رہے ہوں گے تو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ نے ہا پڑھا ہے یا ہا پڑھا ہے, آپ کو یہ چیز وہ نہیں ہوگی اس میں سے. تو اب وہ کیا ہے, تو صرف آپ کو صرف یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ لفظ کیا ہے, بھائی اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے, اس کو پڑھنا کیسے ہے, یہ بھی کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے اوپر بھی محنت کرنی ہوتی ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ حروف کو ادا کیا جائے صحیح جگہ سے. دیکھو ہر لفظ کسی جگہ سے ادا ہوگا نا. میری زبان کیا کرتی ہے, اصل میں یہ ہماری زبان ہلتی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, کبھی کدھر دانتوں میں لگتی ہے, کبھی کدھر لگتی ہے, کبھی کدھر لگتی ہے, اس لیے ہم بولتے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہونٹ حرکت کرتے ہیں, زبان ہماری کبھی ایک دانت کے اوپر, دوسرے دانت کے اوپر, کبھی کس جگہ کے اوپر. تو یہ سارے الفاظ ہم سے ادا ہو رہے ہیں. اصل میں وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں, وہ حروف کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے بات سمجھ میں ہو, تو وہ کیا ہے آپ کی, یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ نے اس کے مخرج بھی سیکھنے ہیں. مخرج کا مطلب ہوتا ہے وہ پلیس, کہ کس جگہ سے میں نے کیا لفظ جو حرف ہے وہ میں نے بولنا کس جگہ سے, میری زبان کس جگہ لگے گی تو یہ لفظ ادا ہوگا, یہ لفظ ادا ہوگا. ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری ایک وہ ہو چکی ہوتی ہے, ایک عادت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. سننے کے ساتھ انسان سیکھتا ہے بہت کچھ جو ہے نا, سننے کے ساتھ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سننے کے ساتھ ہی, اور اسے دیکھو سننے کا ایک بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے بچوں. دیکھو یہ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں, جو بہرے ہوتے ہیں یہ گونگے بھی ہوتے ہیں نا, زیادہ تر ایسا ہی ہوگا. جو بہرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, گونگے بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جو بہرا ہے تو وہ گونگا بھی ہے, تو کیا ہمیشہ ہی ایسا ہی ہے کہ جو بہرا ہے وہ گونگا بھی ہے؟ کیا میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جناب جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا؟ تو یہ تو کیا ہوگا اس میں زیادہ تر اس میں سے. لیکن وہ کیوں, وہ جو ہے نا اس نے اصل میں کبھی الفاظ سنے نہیں تھے, اس نے کبھی الفاظ سنے نہیں تھے, اور وہ اس نے زبان سے ادا نہیں وہ کر پایا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. وہ زبان اسے سنے نہیں تھے. ہیلن کیلر کا نام سنا ہوگا, ایک پہلے تو اسکول کالج کے اسکول کے اندر وہ ایک وہ بھی ہوتی تھی انگلش کے مضمون کے, ہیلن کیلر جو ہے, ٹھیک ہے نا. ایک خاتون جو تھی اس میں سے, وہ نابینا بھی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ بہری بھی تھی, وہ بہری بھی تھی. لیکن اس نے بولنا کیسے سیکھا تھا,
ٹھیک ہے نا. اس نے بولنا کیسے سیکھا تھا؟ حالانکہ وہ بہری تھی اور اندھی نابینا بھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ لگاتی تھی. جو اس کی ٹیچر تھی نا, اس کی ٹیچر کیا کرتی تھی, وہ بولتی تھی تو یہ اس کے منہ کے اوپر, اس جگہ کے اوپر ہاتھ, تو یہ اس طریقے سے اپنا منہ کا کرتی تھی, ہلاتی تھی. ہم جو یہ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سننے کے ساتھ ہمارا ایک, اس کا مطلب ہے بہت تعلق ہے ہمارے بولنے کا. تو جو ہم سنتے ہیں, تو یہ جو حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے اس میں سے تو قاری صاحب نے آپ کو کیا کرانا ہے, آپ کو حروف بتانے کے ان کی جگہیں کون سی ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. یہ حرف موٹا پڑھنا ہے, یہ حرف پتلا پڑھنا ہے, اس میں سیٹی کی آواز آئے گی, اس کے اندر جو ہے نا یہ کیا آئے گا, یہ ایسے ہوگا, یہ تو اس مختلف قسم کے آپ کو سارے وہ حروف کی کیا کی جاتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو کہا جاتا ہے تجوید. تجوید. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم لوگ قرت کہتے ہیں. یہ لفظ بھی قرت نہیں ہوتا, یہ لفظ بھی یاد رکھو, قرت لفظ نہیں ہوتا, قراءت لفظ ہوتا ہے, قراءت. ٹھیک ہے نا. قراءت لفظ ہوتا ہے, لیکن قراءت اور لفظ ہے. یہ جو ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا جو ہوتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, یہ تجوید کہلاتا ہے. تجوید. اس کو صحیح پڑھنا کیسے, آپ نے حروف کی جو ادائیگی کیسے ہوگی, اس کو کہتے ہیں تجوید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام کیا ہوگا, یہ ہوگا قاری صاحب کا کام. تو استاد جی پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا جی, میرا کام کہاں سے شروع ہوگا بچوں؟ تو یہ تو ہو گیا حروف کی بحث ہوگی. میں نے کیا کہا تھا, حروف سے بڑھ کر چیز جو آگے آتی ہے وہ کیا آتے ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں لفظ آتے ہیں. حروف سے بڑھ کر جو آگے چیز آتی ہے وہ آپ کے پاس کیا آئیں گے, وہ آئیں گے آپ کے پاس لفظ آئے گا. بس اب میں یہاں پہ کیا ہوں گا, کیا ہوں گا, میں ان ہو جاؤں گا یہاں پہ. ادھر میں نے کیا کرنا ہے, میں نے جو ہے نا اس میں سے میں داخل ہو جاؤں گا اس جگہ کے اوپر کہ جناب اب کیا ہو گیا, کہ جناب اب الفاظ آ چکے ہیں, اس لیے یہاں پہ اب وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو الفاظ کی جو ہے نا اس میں سے ہوگا. اچھا جی استاد جی, پھر آپ صرف الفاظ کے اندر ہی رہیں گے یا کہیں اور بھی رہیں گے؟ نہیں, میں صرف الفاظ میں نہیں رہوں گا, میں آپ الفاظ کو جوڑ کے جو آپ جملے بنائیں گے نا, میں وہاں پہ بھی کیا کروں گا, آ جاؤں گا وہاں پہ. الفاظ کو جوڑ کر جملے جب آپ بنائیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو یہ بھی وہ کرنا ہے. تو میری ادھر بھی کیا ہونا ہے اس میں سے, کہ میں نے آپ کو اس کو بھی وہ سکھانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو الفاظ اور جملے دونوں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, تو ساجی وہ ہم پیراگراف کیسے بنائیں گے, اور ہم جو ہے نا وہ آپ جو کہہ رہے تھے مضامین کیسے بنائیں گے. بچوں آپ کیا کر لو, الفاظ اور جملے سیکھ جاؤ, الفاظ اور جملے سیکھ جاؤ, آپ کیا کرو گے, آپ سب کچھ سیکھ جاؤ گے. نہیں سمجھ آئے گا, الفاظ اور جملے سیکھ جاؤ تو آپ اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا ہمارا ایک ابھی تمہیدی ایک وہ تھا. تو باقی انشاءاللہ پھر نحو کے سبق کے اندر جو ہے نا اس تمہید کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ہوگا, ایک منٹ اس میں سے. جی مفتی محمد صاحب آئیں گے ادھر دراسات کے اندر, کیا 5 منٹ اور کر لوں؟ اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ریکارڈنگز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی, ریکارڈنگز آپ کو لنک مل جائے گا, ساری چیزیں ملیں گی آپ کو, آپ فکر نہ کریں. سب چیزیں جو ہیں کل بھی آپ کو لنکس بھیجیں, شام کا لنک علاحدہ ہوگا, صبح کا علاحدہ ہوگا. ہاں تو وہ ہو رہا ہے, لنکس کے اوپر کام کر کے آپ کو ساری چیزیں, آپ کو ریکارڈنگز آپ کو ملیں گی, آپ فکر نہ کریں, ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ملے گی آپ کو, ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی. اچھا, اس پہ آپ نے وہ نہیں کرنا, اور جو چیزیں وہ ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلو ہم تھوڑا سا استاد جی تھوڑے سے آپ کے جو اگلے جو قاری صاحب ہیں وہ قاری صاحب وہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی جو آپ دراسات میں جانا ہے, مفتی محمد صاحب کے پاس جانا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے قاری ہیں. اچھا مفتی محمد صاحب جو ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے قاری ہیں. دراسات والے جو ہیں وہ ان کے ابھی سبق میں جب جائیں گے تو فقہ ابھی تو ویسے وہ جو بھی پڑھیں گے فقہ بھی پڑھیں گے اور ان سے حدر بھی پڑھیں گے قرآن کی جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو ریکارڈنگس ہوگا, یہ ریکارڈنگ جس دن ہوا کرے گا انشاءاللہ صبح کی ہوگی تو شام تک ہو جائے کرے گی, شام کی رات تک انشاءاللہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے کرے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا. نیٹ کا
یہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل حالات ہی ایسے ہیں. ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کہ بجلی اتنے گھنٹے جاتی ہے کہ آپ ہمارے یو پی ایس کے جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں. یو پی ایس بھی جو ہے بیٹریز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. سارے مسئلے جو ہے نا وہ یہ چل رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, بس دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ گزار دیں. ابھی جو 1-2 مہینے جو چل رہے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر موسم تھوڑا سا جب جو ہی وہ ہوگا تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. لیکن ابھی یہ جو 1-1.5 مہینہ جو چل رہا ہے یہ پورے پاکستان میں یہ سچویشن ہے, کیا کریں. اور ہمارے بس سے باہر کی بات ہے نا, ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. جس طرح اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سجی وہ نہیں ہو رہی, نیٹ ہمیں آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, افلا نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں بھی تو ظاہری بات ہے اگرچہ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ کا ایک وہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی نیٹ تو سلو ہو رہا ہوتا ہے. وہ پیچھے سے ہی مسئلہ جب آتا ہے تو ہم بھی پھر بے بس ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہیں چیزیں, ایک دن چل رہا ہے کتنا ہوگا, 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے انشاءاللہ 4 ہفتے تک آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں گی, مینیج ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. طریقہ سے چاہیے. اچھا جی. اچھا جی. ہاں تکرار کا بھی جو ہے نا, تکرار بھی آپ نے جو ہے نا تکرار بھی جو ہے نا آرام سے ذرا کوئی, میں نے بتایا ابھی دیکھو شروع میں نا بندہ بڑا جوش میں ہوتا ہے, میں نے بتایا نا بہت جوش ہوتا ہے, اور اچھی بات ہوتی ہے جوش ہونا, کوئی بری بات نہیں ہے, ہونا چاہیے انسان کے اندر. لیکن کمال یہ ہے کہ اس جوش کو کیا رکھو, باقی بھی رکھو, اس جوش کو باقی بھی رکھو. لیکن اتنا بھی جوش میں نہ آؤ کہ وہ کیا ہو 4 دنوں میں وہ جوش کیا ہو جائے بالکل ٹھنڈا پڑ جائے. تو وہ اس لیے وہ کام کو طریقے کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اس طرح سے مل جائیں گی کتابیں آن لائن آپ چلے جاؤ, اردو بازار والے وہ گھروں کو گھر میں بھی بھیج دیتے ہیں آن لائن. آپ کسی کو بھی وہ دیکھ لیں اور کتابوں کا آرڈرز وغیرہ وہ کر لیں تو لاہور کے اندر کراچی میں کراچی والوں سے, لاہور والوں سے مختلف وہ ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی, کتابیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا بچوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو آ رہی تھی وہ بھی جاری ہے. ٹھیک ہے تو وہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کتابیں بھی ہو جانی. اور اس میں سے کوشچن ہے جناب. جی رباب صاحبہ, جی رباب.